نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور محدث اعظم ہند سید المتکلمین علامہ سید محمد اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ایک نعت شریف سے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مدینہ یا عرب یا ملک چین ہو، مدینہ یا عرب یا ملک چین ہو، زمین یا آسمان ہفتمی ہو، مدینہ یا عرب یا ملک چین ہو، زمین یا آسمان ہفتمی ہو، رفیع شان ہو یا کمترین ہو، رفیع شان ہو یا کمترین ہو، غرض کوئی مکان کوئی مکین ہو، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ مدینہ یا عرب یا ملک چین ہو، زمین یا آسمان ہفتمی ہو، رفیع شان ہو یا کمترین ہو، غرض کوئی مکان کوئی مکین ہو، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ ازل کی صبح کے مہر مبیں ہو، ازل کی صبح کے مہر مبیں ہو، شبستان ابد کے میں جبیں ہو، ازل کی صبح کے مہر مبیں ہو، شبستان ابد کے مہ جبیں ہو، نگاہ کبریا میں نازنی ہو، نگاہ کبریا میں نازنی ہو، ظہور شان رب العالمین ہو، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ ازل کی صبح کے مہر مبیں ہو، شبستان ابد کے میں جبیں ہو، نگاہ کبریا میں نازنی ہو، ظہور شان رب العالمین ہو، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ حسینوں میں تم ہی ایسے حسین ہو، حسینوں میں تم ہی ایسے حسین ہو کہ محبوب الہ العالمین ہو، حسینوں میں تم ہی ایسے حسین ہو کہ محبوب الہ العالمین ہو۔ ہر ایک کاشان دل میں مکیں ہو، ہر ایک کاشان دل میں مکی ہو، نگاہ شوق میں ناز آفریں ہو، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ حسینوں میں تم ہی ایسے حسین ہو کہ محبوب الہ العالمین ہو، ہر ایک کاشان دل میں مکی ہو، نگاہ شوق میں ناز آفریں ہو، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم فرما دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے
تو دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، کیا کرے گا، دوست رکھے گا، محبت فرمانے لگے گا تم سے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں معاف فرما دے گا. واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کی اتباع کرو، یہ شرط ہے. محبت الہی کا دعویٰ، دلیل اتباع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع سنت کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر اس طرح عمل کریں جس طرح کے ان اقوال کا تقاضا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو اس طرح ادا کریں جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا فرمائے ہیں. یعنی اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنے کو اتباع سنت کہا جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت در حقیقت احکام قرآنی کی اطاعت کا عملی نمونہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن ہے، قرآن کی عملی تفسیر صاحب قرآن ہے. آپ کی حیات طیبہ مکمل نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے مکمل نمونہ ہے. یہ عملی قرآن ہے، پریکٹیکل قرآن میں جو ہے وہ رسول کی ذات میں پریکٹیکل عملی طور پہ موجود ہے. تو رسول کی اتباع لازم. اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کی اتباع لازم. سنت جو ہے تین قسم کی ہے. پہلی سنت قولی، جس کا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی احادیث ہیں. اقوال سے، قول سے، آپ کے ورڈز جو ہیں، ان ورڈز جو بھی ہے یہ آپ کی سنت قولی کہلاتی ہے، جو کتابوں میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے. دوسری سنت فعلی ہے، جو پریکٹیکل آپ نے کر کے دکھایا ہے، عملی طور پہ آپ جو کیے ہیں وہ آپ کی سنت فعلی ہے، جس کا ماخذ یعنی جس کا سورس جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہے، جو روایات کی صورت میں ہے، یعنی جو آپ پریکٹیکل جو آپ کر کے دکھائے ہیں، جو آپ پرفارم کیے ہیں، یہ جو ہے آپ کے افعال ہیں، آپ کی سنت فعلی کہلاتی ہے. تو ایک تو آپ کے قول ہے، ورڈز ہیں آپ کے، آپ جو فرمان ہیں آپ کے، اور یہ دوسرا جو ہے عملی طور پر پریکٹیکل آپ جو کر کے دکھائے ہیں. اور تیسری سنت قسم تقریر ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا یا اس کام کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اس پر سکوت فرمایا، تو ایسا کام مباح ہوگا. تو ایک تو آپ کے قول ہے جو آپ کے الفاظ سے ثابت ہے، آپ کے ورڈ سے ثابت ہے، جو ٹریڈیشنز جو ہے، اور دوسرے جو ہے آپ کا پریکٹیکل آپ جو کر کے دکھائے ہیں، اور تیسرے آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا آپ اس کو خاموشی اختیار کیے. تو یہ سنت سکوتی کہلاتی ہے، بالکل آپ سائلنٹ ہو گئے، آپ خاموشی اختیار کی ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی شخص نے کوئی کام کیا، کسی صحابی رسول نے کوئی اپنے سے کوئی عمل کیا ہے تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، تو یہ سنت سکوتی کہلاتی ہے. آپ نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا تو یہ کام بھی جائز ہو گیا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. اگر رضامندی کا اظہار فرمایا تو بھی وہ بھی سنت ہو گیا. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اس طرح عمل نہ کریں جیسا کہ ان کا تقاضا ہے، یا اس کے اعمال کو اس طرح نہ کریں جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو یہ اتباع سنت نہ ہوگی. زندگی کے ہر شعبے میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز عمل پر عمل کیا جانا چاہیے. انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے بہترین مخلوق ہے.
اور اشرف المخلوقات میں ہم جو ہے مومنین، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ہم کنتم خیر امت فرمائے گئے کہ تم بہترین امت ہے، بہترین مخلوق ہے، پھر بہترین امت بھی ہیں. تو انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، اس کے افعال کو شریعت کا پابند کیا گیا ہے. انسان کو آزاد چھوڑ نہیں دیا گیا کہ جو چاہے کرتا پھرو. باؤنڈریز ہے، لمٹس ہے، حدود ہے، پابندیاں عائد کیے گئے ہیں. تو بالکل آزاد فری نہیں چھوڑ دیا گیا انسان کو. اس لیے مناسب ہے کہ جو کام کیا جائے وہ سنت کے مطابق کیا جائے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لانا واجب ہے تو پھر آپ کی اطاعت و اتباع بھی لازم ہو گئی. اتباع سنت سے دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں. دل کو سکون ملتا ہے، روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں استقامت آتی ہے، اسرار و رموز کی راہیں کھلتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، درجات میں بلندی ہوتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ذات حق کی قربت حاصل ہوتی ہے. اتباع سنت سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ اتباع میں فائدہ ہی فائدہ ہے. لہذا ہر شخص کو دل و جان سے اتباع رسول کی کوشش میں رہنا چاہیے. بندے کی محبت اللہ تعالی سے اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندے سے کے مفہوم کی تشریح کرتے ہوئے قاضی عیاض فرماتے ہیں الحکم من اللہ عصمت و توفیق ومن العبادہ طاعہ. یہ شفا شریف میں آپ نے فرمایا ہے کہ بندے سے اللہ کی محبت کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب محبت کرتا ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرماتا ہے تو گناہوں سے محفوظ رہتے وہ بندے، گناہوں سے بچا لیتا ہے. انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا وہاں پر، لیکن جو اللہ کے خاص بندے، نیک بندے، اللہ جس پر کرم فرماتا ہے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. تو اللہ جن کو پسند فرماتا ہے، یحببکم اللہ فرمایا گیا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے اور نیک کاموں کی توفیق عطا فرماتا ہے. نیک کاموں کی توفیق یہ من اللہ عطا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی توفیق عطا فرماتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. اور بندوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے کا یہ مفہوم ہے کہ بندہ اپنے رب کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا، تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے باوجود اس کی محبت کا دم بھرتا ہے. میری زندگی کی قسم، یہ عجیب و غریب بات ہے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو، اللہ کے احکام پر عمل کرو. یہ دعویٰ کہ آپ محبت کر رہے ہیں اللہ سے، فرائض چھوڑ رہے ہیں، عبادات ادا نہیں کر رہے ہیں، احکامات کی پابندی نہیں ہو رہی، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ تو مذاق ہو گیا. دعوی محبت ہے تو اس کے احکامات کی پابندی کریں، احکام خداوندی پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں، حدیث پر عمل کریں. اللہ کے احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، اس پر عمل کریں. یہ اللہ کی محبت ہے. اگر تیری محبت کا دعویٰ سچا ہوتا تو اس کی فرما برداری کرتا، کیونکہ یہ ایک واضح مسلمہ حقیقت ہے کہ محب اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے. آپ جس سے محبت کریں اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہر قول کو، ہر فعل کو آپ مانتے ہیں، اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بندے کی اللہ سے محبت کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و احترام بجا لائے اور اس کی ناراضگی سے ہر وقت خائف رہے، ہر وقت ڈرتا رہے. اور اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. وَمَن يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا تفقہ عطا فرماتا ہے، دین کا فہم عطا فرماتا ہے، اس کا شرح صدر فرماتا ہے. تفقہ فی الدین، دین کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو منتخب فرما لیتا ہے.
اتباع سنت میں محبت کا جذبہ کار فرما ہونا چاہیے، محبت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. رسول کی جب اتباع ہو رہی ہے تو پورا محبت کا جذبہ کار فرما ہونا چاہیے. وہ عمل جو جذبے محبت سے خالی ہو اس کا کچھ حاصل نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ متى الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ بہت مشہور حدیث شریف ہے یہ، بخاری شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ، کہ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے قیامت کے لیے کیا سامان اکٹھا کیا ہے؟ قیامت کے لیے کیا سامان اکٹھا کیا؟ وہ تو اعمال کیا ہے، نیکیاں کیا ہے، کتنے نمازیں ہیں، کتنے روزے ہیں، کتنے زکوٰۃ ہے، کتنے حج ہے، اعمال خیر کیا ہے، نیکیاں کا کتنا ذخیرہ ہوا ہے، کیا کیا نیک کام ہوئے ہیں، نیک کاموں کا ظہور ہوا ہے، نیکیاں کتنا جمع کیا گیا ہے. آخرت کا توشہ تو حسنات ہیں، نیکیاں ہیں، خیر ہے. تو شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ بہت نمازوں، نہ بہت روزوں اور نہ بہت صدقات کا توشہ بنایا ہے. یعنی میرے پاس بہت زیادہ نمازیں بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ روزے بھی نہیں ہیں، اور نہ بہت زیادہ صدقات کو توشہ بنایا ہوں. یعنی نماز روزے کا کوئی بڑا ذخیرہ تو میرے پاس نہیں ہے. یقیناً وہ صحابی رسول ہے، فرائض کی تکمیل کیے ہیں، اس کے باوجود آپ جو فرما رہے ہیں کہ بہت بڑا ذخیرہ ہے جس کے اوپر میں انحصار کر سکوں، بھروسہ کر سکوں کہ نیکیاں جو ہے باوجود کتنے بھی ہو جاؤ، عبادات جو ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج فرائض نوافل سب کی کثرت ہونے کے باوجود بھی آپ اس پر انحصار نہیں کر سکتے کہ اس کے سبب آپ کی بخشش ہو جائے گی یا معافی ہو جائے گی. تو صحابی رسول نے فرمایا کہ میرے پاس عبادات کا کوئی بڑا ذخیرہ نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بہت محبت ہے. بڑا ذخیرہ کیا ہے؟ محبت الہی ہے، محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ حشر ہوگا. یعنی اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو گھبرا مت، تجھے میری معیت و سنگت حاصل ہوگی. المرء مع من احب وانت مع من احببت، کہ انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور تو چونکہ مجھ سے محبت کرتا ہے اسی لیے میرے ساتھ ہوگا. تو یہ بشارت دی گئی کہ محبت کرنے والوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو اس بات کی بشارت ہے کہ جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا. المرء مع من احب، یعنی انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہ عظیم بشارت ہے. یہ محبت رسول کی یہ عظیم بشارت ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو قیامت کے دن رسول کی معیت و سنگت حاصل ہوگی. اور آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ کس سے محبت کر رہے ہیں. دنیا میں اگر آپ ایکٹر سے محبت کر رہے ہیں، کس کس سے محبت کر رہے ہیں آپ، اس بات کو بھی سوچ لیں کہ المرء مع من احب، تم آپ دنیا میں جس سے محبت کر رہے ہیں آپ اسی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا. تو آپ اپنے ایمان کا محاسبہ کر لیں آپ کہ آپ کس کی محبت میں گرفتار ہیں. تو صحابی رسول کا عقیدہ دیکھو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مجھے اپنی عبادات نمازوں اور روزوں پر ناز ہے، اور نہ ہی اپنے صدقات و خیرات کو سامان آخرت سمجھتا ہوں. سب کچھ ہے آپ کے پاس، صحابی رسول ہے، سب کچھ ہے عبادات کا ذخیرہ، لیکن آپ اس کو سامان آخرت نہیں سمجھ رہے. مجھے تو فقط ایک ہی سہارا ہے، احب اللہ و رسولہ، کہ آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت میرے سینے میں جلوہ گر ہے. تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا
جس سے پیار ہوگا وہ روز قیامت اسی کے ساتھ اٹھے گا. چونکہ تو مجھ سے محبت ہے اسی لیے قیامت کے دن تو ہمارے ساتھ ہوگا. تو ایک طرف تو یہ بشارت ہے کہ جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ اٹھے گا، تو ایک طرف یہ بھی آپ وعید بھی ہے، عتاب بھی ہے کہ دنیا میں جس سے محبت کرے گا انسان اسی کے ساتھ اٹھے گا. تو وہ جائزہ لے لیں. اور یہ بات قطعی ہے کہ جو شخص بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. نتیجہ یہ نکلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. محبت رسول یہ حصول جنت کا ذریعہ ہے. یہ قیامت کے روز کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ تمام عبادات اسی کی قبول ہوں گی جس کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی. پھر جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہو کہ اگر نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہاں محبت کا کیا کام؟ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نہیں آنا چاہیے، اگر آ گیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو وہاں ان کے پاس محبت کا کیا کام ہے؟ نماز تو وہ نماز ہے جو تصور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں گم ہو کر پڑھی جائے، محبت رسول میں گم ہو کر پڑھی جائے تو وہ نماز ہے. تصور سے خالی نماز کیا مقبول ہو سکتی ہے؟ ایمان ہے جس کا نام وہ حب رسول ہے، ایمان ہے جس کا نام وہ حب رسول ہے. جب یہ نہیں تو ساری عبادت فضول ہے. وجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، وجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا. خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. اللہ کے ماننے والے تو یہود، نصارہ، مجوسی، کئی مذاہب کے لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن صرف اللہ کو مان لینے سے اگر آپ قیامت تک اگر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں تو آپ مومن نہیں کہلائیں گے. آپ توحید کے ساتھ رسالت کا اقرار ہونا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو جنت میں ان کی رفاقت بسعادت کی خوشخبری سنا رہی ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں: من احبنی کان معیا فی الجنہ، من احبنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو شخص بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، کان معیا وہ جنت میں ہوگا، ساتھ میں میرے ساتھ ہوگا، فی الجنہ جنت میں میرے ساتھ. جو شخص مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ بشارت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ خوشخبری ہم نے سنی تو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی. اسلام لانے کے بعد آج تک کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنے آج ہم آپ کا فرمان سن کر ہوئے کہ محبت کرنے والا محبوب کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ گئے، وجد کرنے لگے اور کہنے لگے انا احب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. وہ ابا بکر، سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں. وارجو ان اکون بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالہم، اگرچہ میں ان پاک ہستیوں کی طرح عمل نہیں کر سکا مگر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، اور امید ہے کہ اسی محبت کی بنا پر ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. یہ حضرت انس کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ تو صحابہ کرام بھی جو ہے ترتیب وار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ ترتیب بتا رہی ہے. تو جو ان سے بغض رکھے گا ان کا کیا ہوگا؟ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے، بلکہ وہ ایمان سے خروج ہو جائے گا اس کا. یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام کے وصال کا وقت آتا تو وہ افسوس کرنے والوں سے کہتے کہ خوشی کرو، ہماری ملاقات اپنے محبوب سے ہونے والی ہے. تو صحابہ کرام بوقت وصال افسوس نہیں کرتے تھے بلکہ خوش ہوا کرتے تھے کہ ہماری ملاقات اب ہونے والی ہے، اب خبر میں زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے والی ہے، وہ دیدار ہونے والا ہے. وہ بجائے آنسو بہانے کے مسکراتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاتے. حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. یعنی بہترین عمل خدا کے واسطے محبت اور خدا کے واسطے مخالفت ہے. یعنی محبت اور دشمنی جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن ان کا جو درجہ ہوگا اسے دیکھ کر نبی اور شہید بھی ان پر رشک کریں گے. انبیاء سابقین جو ہے وہ دیکھ کر رشک کریں گے، اور وہ لوگ جو شہداء ہے وہ بھی رشک کریں گے کہ اتنا درجہ ان کو حاصل ہو گیا ہے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خاص بندوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر کہ جن پر انبیاء سابقین بھی رشک کریں گے، بلکہ انبیاء سابقین نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں. یہ ہے امت کی فضیلت. کنتم خیر امت، بہترین امت ہے یہ. تو بعض لوگ وہ ہوں گے جن پر انبیاء سابقین اور شہداء بھی رشک کریں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت رکھتے تھے، نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے نہ لین دین کا تعلق. خدا کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. جب دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے تو انہیں ڈرنا ہوگا. یعنی نورانی چہرے والے، منور آفتاب کی طرح ان کے چہرے چمکتے رہیں گے. جب قیامت کے دن سب کو ڈر ہوگا تو ان کو ڈر نہیں ہوگا، جب دوسروں کو غم ہوگا تو انہیں غم نہیں ہوگا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اولیاء کا مقام ہے اس امت کے، اولیاء کا اس امت کے مقرب بندوں کا، نیک بندوں کا، صالحین کا. تو صالحین کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے. بروں کی، بد لوگوں کی، جہلا کی، فاسقین کی، فاجرین کی یا بے دین لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے. ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، سچوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. کونوا مع الصادقین فرمایا گیا کہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہا کرو، دیندار لوگوں کے ساتھ رہو، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ رہو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روحیں پہلے ایک مجتمع لشکر کے مانند تھیں، پس جو روحیں آپس میں مانوس تھیں وہ اب بھی مانوس ہیں، اور جو روحیں آپس میں انجان تھیں وہ اب بھی اختلاف رکھتی ہیں. تو آپس میں یہ ارواح جو ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہاں پر بھی مانوس تھے جو روحیں، تو دنیا میں بھی آ کے وہ روحیں مانوس ہو گئیں، اور جو وہاں پر انجان تھی ایک دوسرے سے، تو عالم ارواح میں جو انجان تھی وہ عالم شہادت میں اس دنیا میں بھی آ کر آپس میں انجان رہی.
اب کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اختلاف ہے ان کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحبت صالحین نصیب فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔